بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لخت جگر تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شریک حیات اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ تھی۔ ناظرین، یہ وہ فاطمۃ الزہرا تھی جن کے گھر میں کئی دنوں تک فاقے چلتے رہتے تھے، گھر کا چولہا نہ چلتا تھا، اور ان کے گھر میں چمڑے کی ایک سوکھی شال ہوا کرتی تھی جسے رات کے وقت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سونے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور صبح کے وقت ان کا اونٹ اسی شال پر چارہ کھاتا تھا۔ ناظرین، یہ ہے وہ فاطمۃ الزہرا جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے، لیکن انہیں دنیا داری کی زندگی سے کوئی غرض نہ تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی انتہائی سادگی سے گزاری۔ ان کے کپڑوں پر پابند ہوا کرتے تھے، لیکن وہ نئے کپڑے نہیں بنواتی تھی کیونکہ انہیں دنیا سے کوئی غرض نہ تھا۔ انہیں صرف غرض تھا تو صرف اللہ سے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ انہیں فکر تھی تو صرف آخرت کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک یہودی عورت کی شادی تھی۔ سب عورتیں اس کے ہاں جمع تھی۔ وہ سب عورتیں دلہن سے کہنے لگی کہ تیری شادی پر سب کے اچھے کپڑے ہوں گے، ہم سب امیر ترین گھرانوں سے ہیں، کیوں نہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی شادی کی دعوت دیں۔ فاطمہ کے پاس تو اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے کپڑوں پر پابند لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جہاں پر آئیں گی تو ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، ہم اس سے کہیں گے کہ فاطمہ تو کہتی ہے کہ تیرا والد نبی ہے اور تیرے حالات ایسے ہیں کہ تیرے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ان عورتوں کو شرارت سوجی ہوئی تھی کہ ہم فاطمہ کا مذاق اڑائیں گے، جب وہ جہاں پر آئے گی تو ہم اس کو خوب شرمندہ کریں گے، معاذ اللہ۔ اس طرح کہنے کے بعد سب عورتیں جمع ہوئی اور دلہن کو ساتھ لے کر فاطمۃ الزہرا کے گھر چلی گئی۔ وہاں انہوں نے کیا دیکھا کہ فاطمۃ الزہرا اپنے گھر کے اندر چکی پیس رہی تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے جب عورتوں کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے انہیں گھر کے اندر بٹھایا تو وہ عورتیں کہنے لگی، فاطمہ، ہم آپ کے پاس شادی کی دعوت دینے کے لیے آئی ہیں۔ وہ دلہن کہنے لگی، اے فاطمۃ الزہرا، میں خود آپ کو اپنی شادی کی دعوت دینے کے لیے آئی ہوں۔ فاطمۃ الزہرا کہنے لگی کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نہیں آ سکتی، آپ سب شادی میں شرکت کریں۔ لیکن ان عورتوں کے بہت اصرار کیا اور فاطمۃ الزہرا انکار نہ کر سکی۔ وہ سب عورتیں گھر سے باہر چلی گئی اور جا کر ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ جب فاطمہ شادی پہ آئے گی تو کیا پہن کر آئے گی۔ ان عورتوں کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ بیٹھ کر سوچنے لگی کہ اے اللہ، میں شادی پر کیا پہن کر جاؤں گی، میرے کپڑوں پر تو جگہ جگہ پہ بند لگے ہوئے ہیں، یا اللہ میں کروں تو کیا کروں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کریں اور خدا بند کریم ان کی پکار نہ سنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھنے لگی کہ کون ہے۔ دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے، بیٹی فاطمہ، میں ہوں، تمہارا والد، دروازہ کھولو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوش ہوئی کہ میرے والد آئے ہیں، کہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا پہن کر جاؤں۔ شادی میں فاطمہ خوشی خوشی دروازے پر گئی اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں نہایت خوبصورت جوڑا پکڑا ہوا تھا، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس میں سے روشنی نکل کر آسمان تک جا رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیران ہو گئی کہ وہ اس جوڑے کو دیکھتی ہی رہ گئی کہ اتنا حسین لباس آیا تو کہاں سے آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کہاں سے لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، تم پریشان تھی نا کہ شادی پر کیا پہن کر جاؤ گی، یہ دیکھو
میں تمہارے لیے سوٹ لے کر آیا ہوں۔ فاطمہ الزہرا یہ سن کر حیران ہو گئی کہ میں تو گھر پر ہی تھی کہ میرے والد کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اندر نہیں بلاؤ گی؟ فاطمہ کہنے لگی جی ابا جان اندر آئیں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگی کہ ابا جان یہ خوبصورت جوڑا کہاں سے آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی جب تم پریشان تھی تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور یہ جوڑا مجھے دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جوڑا مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ میں اسے جنت سے لے کر آیا ہوں کہ فاطمہ الزہرا کو جا کر دے دیجئے گا، اور کہا کہ یہ پہن کر شادی پر جانا، تمہارا مقابلہ کوئی اور عورت نہیں کر سکتی، ایسا لباس کسی عورت کا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ لباس پہن کر شادی پر گئی۔ ابھی آپ شادی والے گھر سے تھوڑا دور ہی تھی کہ عورتیں کہنے لگی کہ یہ چمک کہاں سے آ رہی ہے، تو اتنے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شادی والے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ سارا گھر آپ سے روشن ہو گیا، ساری عورتیں حیران ہو گئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کپڑوں کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ سب آپ سے پوچھنے لگی کہ فاطمہ یہ سوٹ کہاں سے لیا ہے؟ ایسی چمک تو زمین والے کپڑوں کی نہیں ہو سکتی، نہ ایسا کپڑا ہم نے کبھی یہاں پر دیکھا ہے۔ فاطمہ الزہرا رونے لگی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی بہنوں بالکل درست کہا آپ نے، یہ سوٹ زمین کا نہیں ہے، یہ میرے بابا جان نے مجھے دیا ہے، میرے بابا جان کو حضرت جبرائیل امین دے کر گئے ہیں، اور حضرت جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دیا ہے، یہ سوٹ میرے لیے جنت سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری عورتیں یہ سن کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی فاطمہ الزہرا کیا یہ سوٹ ہمیں بھی مل سکتا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی ہاں ضرور، یہ کپڑے آپ کو بھی مل سکتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، ایک مومنوں کی طرح زندگی بسر کرو، دنیا میں نہ ملا تو آخرت میں انشاءاللہ آپ کو یہ کپڑے ضرور ملیں گے، اللہ تعالیٰ تم سب کو اس سے بھی اچھے لباس نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ عورتیں کہنے لگی اے فاطمہ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو، ہم سب بھی مسلمان ہونا چاہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے ان سب عورتوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، وہ ساری عورتیں مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے تھے، اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا قریب آئے اور کہنے لگے فاطمہ ان سب کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو جنت کی خوشخبری دی ہے، اللہ تعالیٰ تم سب کو بہترین لباس عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔